The Battle of Badr. رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش کے قافلے کو شام سے مکہ واپس لا رہا ہے، جس میں بہت سارا مال 1000 کیملز اور 50,000 سونے کے سکے کی مالیت موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 70 آدمی تھے، اور یہی وہ قافلہ تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی العشیرہ میں 200 مہاجرین کے ساتھ نکلے تھے۔ بٹ اس وقت یہ قافلہ بچ گیا تھا، لیکن اب وہی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا یہ قریش کا کاروانی تجارت ہے اور جس میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہے، تم اس کی طرف نکلو، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور غنیمت وہ مال و ساز تمہارے حوالے کر دے۔ چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ مدینہ ہی میں رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ہوں، لیکن صرف غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں نہ جانے والوں کے لیے کوئی وعید نہیں تھا، اور جو صحابہ نکلے ہوئے تھے وہ کسی جنگی آرمرز اور اہتمام کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کو کیا پتا کہ قافلے کے بجائے بڑی فوج کے ساتھ میدان بدر میں نہایت پر زور ٹکر ہو جائے گی۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب وہ حجاز کے قریب پہنچا تو ہر مسافر سے مدینہ والوں کی حالات پوچھنے لگا۔ بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے اسی وقت ہی زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہا کہ قریش کو اطلاع دو، جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے قافلے کی خبر لے اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی وہ آدمی مکہ پہنچا، اس نے اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور بہت زور زور سے چیخنے لگا۔ مسلمانوں کی فوج آلریڈی نکلی ہوئی تھی، اس فوج میں تقریباً 313 یا 314 سولجرز تھے، اور اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام اور دوسرا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور ایک اونٹ 2 یا 3 آدمیوں میں تقسیم کیا گیا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادہ چلنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور حضرت علی عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائے، ہم آپ کے بدلے میں پیادل چلیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں، اور تم سے زیادہ میں خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ اور ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کے لیٹر کو مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، دوڑو اور اپنے قافلے کو بچا لو۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہلچل پڑ گئی۔ تو ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے، تو اس قاصد نے بتایا آلموسٹ تقریباً 313 ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں، تو اس قاصد نے بتایا کہ تقریباً 2 ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مسلمانوں کے فوج میں اونٹ کتنے ہیں، اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 170 کیملز لے کے جائیں گے۔ مکہ میں 2 قسم کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، صرف ابو لہب نے اپنے ایک قرضدار عاص بن ہشام کو بھیجا، اور اسی طرح امیہ بن خلف نے بھی اول بدر جانے سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل کے جبر سے وہ بھی نکل گیا۔ اسی طرح قریش نہایت عیش و عشرت اور گانے بجانے والی عورتوں کے ساتھ نکل گئے۔ مسلمانوں کی فوج بیران انباہ پر پہنچ کر، جو مدینہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے، اس پر پہنچ گیا اور تمام لشکر کا معائنہ فرمایا، اور جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا۔ پھر روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنظر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس بھیج دیا۔ اس لشکر میں 3 جھنڈے تھے،
ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ جب مقام صفرا کے قریب پہنچ گئے تو بس بن عمر اور عدی بن زغبا رضی اللہ عنہ کو قافلے ابو سفیان کے تجسس کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مشور کے لیے جمع فرمایا اور قریش کے اس شان سے روانگی کی خبر دی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سنتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے طرح نہیں ہے کہ تم سے کہے کہ تم اور تمہارا رب جا کر دشمنوں سے لڑے۔ اصل میں بنی اسرائیل نے یہ سخت بات اس لیے کہی تھی کہ وہ بچپن سے ہی فرعون کے غلام رہے، ان کا جسم ہی نہیں سوچ تک غلام والی بن چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں 40 سال تک سزا دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے جاؤ تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 جماعتوں میں سے کسی ایک پر ضرور فتح دوں گا، اور مجھے کفار کی جگہ بھی دکھائی دی گئی ہے کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا اور فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ بس اور عدی رضی اللہ عنہما جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، جب مقام بدر پر یہ دونوں صحابہ پہنچے تو انہوں نے ایک ٹھیلے کے نیچے جہاں پانی کا ایک چشمہ تھا وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ اتنے میں 2 عورتیں دکھائی دی گئی جن میں سے ایک دوسری پر اپنی قرض کا تقاضا کرتی تھی، تو اسی ایک عورت نے کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، اس وقت جو مزدوری کروں گی اس سے تمہارا قرض اتار دوں گی۔ وہاں قبیلے جہنیہ کا ایک شخص عدی بن عمر بھی وہاں چشمے کے پاس موجود تھا اور تمام گفتگو سن کر کہنے لگا سچ میں ایک قافلہ آنے والا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں ضرور آنے والا ہے۔ بس اور عدی رضی اللہ عنہما یہ سنتے ہی اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ کی اطلاع دی، اور آگے پھر کیا ہوا تو سبسکرائب۔